اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور اس کے دل میں آنے والی محبت سب سے زیادہ میری نہ ہو جائے، اس کے والد سے، اس کی ماں سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایمان والے کے دل میں نہیں ہوگی تب تک وہ کامل مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اور دنیا میں آنے کا مقصد چلتی پھرتی زندگی گزارنا نہیں بلکہ کامل مومن بننا ہی ہے۔ اللہ کو کامل ایمان ہی مطلوب ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہم لوگوں سے چاہتا ہے۔ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہوتی بھی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد میں درود پڑھ لیا تو اتنی محبت تو ہم لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے، لیکن جس طرح سے ہمارا پورا دن اپنے والدین کی محبت کے لیے یا اولاد کی محبت کے لیے یا اور دوست اور احباب اور دنیا کی محبت کے لیے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، تو کیا اس طرح کی محبت کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے دل میں آتا ہے؟ جب ہم سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے تو ہمیں جواب نامے ہی ملتا ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں غور کر لے کہ کیا اس کی دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال آئے کہ آخر انہوں نے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ جب آپ نے راتوں کو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رو کر اور اپنی امت کے بارے میں سوال کیا ہوگا، مغفرت کے بارے میں سوال کیا ہوگا، تو ان بندوں میں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے وہ میرا بھی نام ہے، تو کیا دل تڑپتا ہے؟ کیا بے چین ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ خیال آیا گزر گیا۔ تو یہ اس طرح کی محبت مطلوب نہیں ہے، بلکہ محبت کیسی چاہیے اور اللہ کے نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں کہ کیسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور پھر ہم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہمیں کیسی محبت ہے۔ یہ بات بالکل قرآن کے فیصلے کے مطابق سچی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کچھ آگے پیچھے اتنے نبی آئے ہیں۔ سب میں آپ یہ بات بالکل عقیدے کے طور پر جما لیجیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں خوب تعلیم امت کو دی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے آج کل کوئی بھی ایرے گیرے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک شکیل بن حنیف، اس کا بڑا فتنہ چل رہا ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے متاثر ہو جاتے ہیں ایسے سڑے سڑے ہوئے لوگوں سے جو ذکر میں نہیں آنے چاہیے، مذاکرے میں نہیں آنے چاہیے، اور وہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی۔ کوئی بہار کا رہنے والا دلی میں جا کے بس گیا، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، کبھی عیسیٰ بتاتا ہے خود کو۔ تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کہ انسان کیسے گمراہ ہو جاتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نبی ہوں۔ پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جانی چاہیے۔ تو یہ بات مسلم ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے کہ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر کسی کے دل میں شک اور شبہ بھی آیا، اور اگر کسی نے کسی کو دیکھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں ایسا نبی ہوں، میں ویسا نبی ہوں، اور کسی آدمی نے اس کی بات کو مانا، تو وہ انسان کافر ہو جائے گا، چاہے وہ کلمہ پڑھتا رہے، لیکن اس نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مان کر کسی اور کے نبی ہونے کو تسلیم کر لیا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اس کو ماننے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے لازمی عقیدہ ہے، ایمان کا جز ہے اور حصہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اچھا، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ابھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کھڑے ہوتے رہے۔ ایک شخص ہے مسیلمہ، یہ بھی کسی قبیلے کا سردار تھا، بڑا تھا، اور اس کا بھی اثر و رسوخ تھا، کافی نوکر چاکر اس کے دربار میں کام کرتے تھے، بادشاہی زندگی تھی اس کی۔ تو اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ
کہ محمد ہی نبی نہیں ہے بلکہ میں بھی نبی ہوں، لیکن بہرحال اس کا وہ دعویٰ ٹھنڈا پڑتا رہا۔ تو جو مکار آدمی ہوتا ہے تو وہ کہاں خباثتوں سے باز آتا ہے، اسے کتنا ہی سمجھا لو اس کے دل پہ جو ہے نصیحتیں اثر نہیں کرتی ہیں، وہ تو ہٹ دھرم ہوتا ہے۔ سمجھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور یہ اپنا آپ کو نبی بتاتا رہا۔ اس نے ایک خط لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بات کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے اور اس واقعے کو سن کر آپ کے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہونی چاہیے۔ اس نے خط لکھا کہ محمد جب تک آپ ہیں تو آپ نبی رہیں، اور آپ مجھ سے یہ صلح کر لیں اور آپس میں ہم لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کے اندر حکومت قائم کرنے تھوڑی نہ آئے تھے اپنی، وہ تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک لے کر کے آئے تھے۔ تو اس نے جب یہ خط لکھا کہ آپ مجھ سے معاہدہ کر لیجئے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں گے، اور آپ کے بعد میں یہ منصب آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میرے پاس رہے گا۔ بڑا ناعقل تھا، بڑا بے عقل تھا۔ ارے یہ تو سچے نبی ہیں بھائی، کوئی ان کے گھر کی بات تھوڑی تھی، یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کا تو ایک ایک عمل، ایک ایک سانس، ایک ایک اشارہ وہ ہوتا تھا جو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا تھا۔ جب اللہ نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیغام کو دنیا میں لے کر کے آئے ہیں، وہ اس بیوقوف سے کیسے معاہدہ کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں اس کو لکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ میسج دے کر بھیجا گیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تو کذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب، جھوٹا، اور ایک جیسا ہم سے کہتے ہیں نا کہ سراپا جھوٹا، جس کے پیر سے لے کے اور سر کے بال تک جو ہے نا جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ مسلمہ تو کذاب ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے کہنے سے میں یہ معاہدہ کر لوں گا؟ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ اب اس خط کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ایسے ہی صحابہ اکرام بیٹھے تھے، اور کہا کہ بھائی اس خط کو کون پہنچا کر کے آئے گا اس تک؟ تو ایک آدمی تھے بدو سے کھجورے کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو فوراً اللہ کے نبی میں تیار ہوں، میں پہنچا کر کے آؤں گا۔ خط پہنچانے کا مطلب کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک دوسرا ظالم جہاں اس کی حکومت ہے، نوکر چاکر ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، جان سے مارے گا، جیل میں ڈالے گا، کیا کام کرے گا، ہے نا؟ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ بھائی کون آدمی میرے اس خط کو وہاں تک پہنچا کر کے آئے گا؟ میں تیار ہوں، میں تیار ہوں اللہ کے رسول، میں پہنچا کر کے آؤں گا۔ اور آدمی کیسے تھے معلوم؟ یہ جیسے ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیلے پر بستی میں پھل بیچتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، سر پہ ٹوکرا رکھا اور اس کے اندر پھل لے کر کے اور وہ بیچتے پھرتے ہیں، اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لوگ وہ صحابی مدینے کے اندر پھل بیچا کرتے، کھجورے بیچا کرتے تھے، اور اس وقت بھی بیٹھے ہوئے کھجورے کھا رہے تھے۔ تو جب بولے تیزی سے کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا، تو ان کی زبان سے کھاتے ہوئے کھجور کے چند ٹکڑے نکلے اور وہ ایک دو کے اوپر گئے۔ تو آپس میں ساتھیوں نے کہا ارے بھائی ہوش تو لے لے، بھائی ہوش تو لے لے، تجھے تو اتنی جلدی ہو رہی ہے، آخر کہاں کی جلدی؟ ارے بھائی تم جلدی کی بات کر رہے ہو یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت اور ختم نبوت کے لیے خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے لیے خدمت کرنا اگر مجھے موقع نہ ملا، کسی اور نے کہہ دیا میں تیار ہوں اور وہ چلا گیا، تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میں نے شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ ہمارے دل میں محبت ہے؟ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے بھی نا منڈی نیچے ہو کر کے ادھر کو نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اور غم اور خوشی کے موقعوں میں سب سے زیادہ دو چیز اہم ہوتی ہیں، جیسے شادی کا موقع، یا گھر پہ حج پہ جانے لگو اس کا موقع، یا گھر پہ بچے کی ولادت ہو گئی اس کا موقع، یعنی کوئی بھی خوشی کا موقع لے لیجئے۔ سارے موقع ہمارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیال بھی نہیں آتا ان کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا، اس پہ بھی عمل کر لیں کیا؟ اور اگر کوئی بتانے کے لیے پہنچ جائے تو بعض جگہ تو آپ اللہ حفاظت فرمائے کہ اڑ جاتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے نبی ایسے موقع پہ یاد آتے ہیں، سنتیں تمہیں ایسے موقع پہ یاد آتی ہیں کہ ہماری خوشیوں کے موقع پر۔ اللہ اکبر، حفاظت کیجیے اپنے ایمان کی، غور کریں ایسا لوگ، ایسا بولنے والے کہ بھائی تمہارے اندر ایمان بھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بس سماج میں پل رہے ہیں کہ محمد، احمد علی، نظیف، یہ ہمارے آس پاس میں جو ہے نا ان ناموں کے لوگ رہتے ہیں، تو ان ناموں جیسا نام ہم نے رکھ لیا ہے۔ نماز لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھ لی تو اتنا پڑھ لیا ہے، لیکن اندر سے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر سنائے، چاہے تم کتنا بھی کچھ کر رہے ہو، کسی بھی موقع پہ لگے ہوئے ہو،
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا حوالہ دے کر تم سے کوئی بات کہے تو خاموش ہو جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے کہ یہ غلطی واقعتاً ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ لیکن اڑ جاتے ہیں کہ میں ساری سنت اور دین اسی موقع پہ نظر آ رہی ہے، ہماری خوشی میں جو ہے تمہیں جو ہے رولے ڈالنے ہیں، تو تمہاری خوشی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چھریاں چلا کر کے ہوتی ہیں تو جاؤ اپنے ایمان پر غور کرو۔ تم دکھانے کے لیے مومن ہو سکتے ہو، تمہارا دل مومن نہیں ہے، تمہارے اندر اسلام نہیں ہے۔ کیسے مومن ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرے؟ میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں، کوئی جماعت کا ساتھی جاتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کے نبی کا حوالہ دے کر کوئی بات کہتا ہے اور تم اس سے اڑتے ہو، تو وہ تم اس سے نہیں اڑ رہے ہو، مجھ سے نہیں اڑ رہے ہو۔ میرے گھر کی بات ہوتی، زمین کا مسئلہ ہوتا، میری جائیداد کا مسئلہ ہوتا تو میں تھا، لیکن میں نے بات تو اللہ کے نبی کی بتائی تھی، تم نے مقابلہ اللہ کے نبی سے کیا ہے، کیسے جو ہے تم مغفرت کرا سکتے ہو؟ تو خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ، غم کا اگر موقع ہو، اگر کوئی آدمی شریعت کا مسئلہ بتا دے کہ بھئی فلاں کا انتقال ہوا ہے اور یہ رسم مت کیجئے، اس سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے، اب انتقال ہو گیا، پتہ چلا کہ صاحب رکھا جنازہ، اب ان کو شریعت کا مسئلہ بتایا جا رہا تو وہ ماننے کو تیار نہیں، زیادہ زور ایسے موقع پہ نہیں دے سکتے کہ صاحب غم کا ماحول ہے اور تم لوگ اڑ رہے ہو، مانتے ہی نہیں۔ میں آ رہا، بس وہ لڑکا آ رہا، جنازے کی نماز ہو گئی، جنازہ رکھا ہوا ہے، قبرستان میں رکھا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں گرمی میں کہ بس وہ ان کا لڑکا آ رہا، پہنچ گئے ہیں، پاس میں آ گئے، آ رہا۔ یہ بالکل دین سے الگ ہٹ کر کے طریقہ ہے، کتنی شریعت بتا دو لیکن دل پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ اگر یہ کنڈیشن ہماری ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا نام مسلمانوں والا ہو سکتا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ایک طرف تو ہمارا عمل اور ایک طرف ان صحابی کا عمل دیکھیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا اور کسی صحابی کے درمیان اعلان کیا کہ کون ہے جو میرے اس خط کو وہاں تک پہنچائے گا، تو یہ کھڑے ہوئے، دیکھیے ایک غریب سے آدمی اور ان کے تقریباً 12 بچے، ان کا نام ہے حبیب بن زید، 12 یا 14 پتہ نہیں اتنے بچے تھے۔ بعض لوگ اس جملے پہ بڑی مذاق بناتے ہیں کہ 12 اور 14 بچے تھے صاحب، تو ان کے بہت سارے جواب ہیں، موقع پہ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ان کے اندر بہادری کی بات ہے کہ وہ 12 14 اور 16 بچے بھی ہیں تو ان کو پال رہے ہیں اور بہادر بنا رہے ہیں، اور اگر کسی کے 2 بچے ہیں اور وہ بھی بزدل ہے تو بیکار ہے، تم کس کام کے مرد ہو، یہ ایک الگ موقع ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابی فوراً کہ کہیں موقع میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خط لیتے ہیں کہ میں پہنچا کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھوڑا دیتے ہیں، اپنا نیزہ دیتے ہیں اور یہ ان کو سوار کر دیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس آخری نبی ہونے کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوگا اور بندہ اس کی حفاظت کرے گا، ختم نبوت کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے۔ کئی واقعات دنیا کے اندر بھی کہ جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی کھڑا ہوا کہ نہیں یہ نبی نہیں، جھوٹا نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو خواب کے ذریعے سے بشارتیں دی ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرتیں ہوئی ہیں، ہدایتیں ملی ہیں۔ بہرحال یہ پہنچے مسیلمہ کے دربار میں تو وہاں پر دربار لگا ہوا ہے، سپاہی ہیں، کئی لوگ ہیں، اور یہ بہادری کے ساتھ جا کر ہاں بھائی کون ہے مسیلمہ، تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بابا اتنے بڑے سردار کو اور یہ کس طریقے سے پکار رہا ہے کہ کون ہو تم، کہ میں دیکھ نہیں رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کو ماننے والا ہوں، کس لیے آئے ہو، کہ یہ خط کا جواب ہے۔ اب مسیلمہ نے خط پڑھنے والے کو خط دیا کہ پڑھ کر سناؤ کیا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب لکھا ہوا ہے کہ مسیلمہ تو کذاب ہے۔ اگر میرے بارے میں کہوں کہ ذرا خط پڑھ کے سناؤ میرے بارے میں کیا لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ مفتی صاحب سب سے بڑے جھوٹے ہیں بستی کے اندر، تو میرا تو پارا چڑھ جائے گا، یہ کیا کہہ رہا ہے سب کے سامنے، اور سارے درباریوں کے سامنے وہ بادشاہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب لکھا ہوا آیا کہ تو سراپا جھوٹا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھ سے عہد کر لوں کہ میرے بعد تو نبی رہے گا، تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ اس کا تو پارا چڑھ گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، کہنے لگا ہاں بھائی یہ جو لکھا ہے تمہارے نبی نے، محمد نے، تم اسے مانتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں مچلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے شخص، ارے ماننے کی بات کر رہے ہو بھائی، میں تو اپنے مال جان سب قربان کرتا ہوں، میرے نبی نے جو لکھ دیا وہ سچ ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اگر میں سچا نہ ہوتا تو میں تیرے دربار میں تھوڑی لے کر گا تھا، میرے آقا نے جو لکھا وہی سچ ہے، میرے آقا آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہیں۔ اس کا پارا چڑھ گیا کہ تجھے دیکھ نہیں رہا، تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کھڑا کہاں ہے، تجھے پتہ نہیں کہ کتنے لوگ میرے آس پاس میں کھڑے ہیں، تیری جان کی بھی فکر نہیں ہوگی، تجھے پتہ نہیں ہے؟ تو یہ صحابی جواب دیتے ہیں ہمت کے ساتھ، میرے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے یار، میرے گھر میں 12 بچے ہیں، میری بیوی بھی ہے، وہ میرا گھر بھی ہے، میں تو ان کی فکر نہیں کر کے آیا، تو میری جان کی فکر دلا رہا ہے، میں تو گھر بھی نہیں گیا، خط لے کے فوراً تیرے پاس میں آ گیا ہوں،
تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کھڑے ہو کر کے حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کاٹنا معمولی بات نہیں ہے بھائی، انسان گھبرا جاتا ہے۔ موت سر پہ کھڑی ہوئی ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ ہو۔ ہم لوگ تو مزے خوری میں مست ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں خیال تک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ کہا کہ بول کیا خیال ہے تیرا؟ خیال بدلنے کی بات کر رہے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، تلوار کے ذریعے سے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اب بتائیے ایسا موقع کہ موت سر پہ سوار ہے، اب انسان جان بچانے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے؟ بولا بول کیا خیال ہے تیرا؟ کہ خیال نہیں بدلے گا بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ جان اگر ایک نہیں 10 مرتبہ بھی دی جائے تو تب بھی ان کے نام پر قربان ہے۔ اس نے ان کی گردن کو جسم سے الگ کر دیا، شہید کر دیا حبیب بن زید کو۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے۔ اے لوگو، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور میرے حبیب کا جنت کے اندر استقبال کیا جا رہا ہے کہ اس نے میری نبوت کے لیے اپنی جان دے دی، ہنستے ہنستے ہوئے جان دے دی، اور جان بھی کیسی دی کہ اگر چاہتا تو خاموش بیٹھ جاتا۔ آج اگر آپ لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بتاؤ کون کیا دینے کے لیے تیار ہے، تو اپنے ادھر کو نیچے کو منڈی کر لیتے ہیں، ہاں چلو کوئی بات نہ، اپنا 1:30 بج جائے گا، نماز ہو جائے گی، نکل جائیں گے۔ اور ادھر حالت یہ ہے کہ ایک ٹوکرا سر پہ رکھ کر کے کھجوریں بیچ کر اپنے گھر کو پالنے والا شخص، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ فوراً کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیجیے، میں تیار ہوں، کسی اور کا نمبر مت لگائیے گا اللہ کے نبی، میں تیار ہوں، میں جاؤں گا خط کو لے کر کے۔ اور خط کو لے کر کے بھی گئے اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور شہید بھی ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو اس درجے محبت اگر ایمان والوں کے اندر ہوگی تو وہ کامل مومن ہے، ورنہ تو ہمارا ایمان ناقص ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ ٹائم ہو گیا، نہیں تو میں آپ کو اور واقعات سناتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر۔ بہرحال یہ عقیدہ ہے، ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی کھڑا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں۔ وہ نبی ہیں، ان کو بنا کر بھیجا اپنے زمانے میں، ان کو ہم نبی مانتے ہیں، لیکن اب جب آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بن کر کے آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی کھڑا ہو کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات سرے سے کسی درجے میں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار بات ہے بالکل۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سب سے افضل ہونا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، وہ میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، تم ایک طرف ہو، میرے نبی پہلے ہیں۔ لوگوں کے درمیان میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے تو آپ اپنی طرف ہو، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب کائنات سے بڑھ کر کے اللہ کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہم لوگوں کے اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔